بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل 66 نیوز کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کو تازہ ترین خبریں وہاں سے ملیں گی اور ہر طرح کی انفارمیشن آپ کے پاس آئے گی آبجیکٹیولی، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا اس وقت خبریں نہیں دکھا رہا. اب آتے ہیں اپنے اس ویلاگ میں دو چیزیں. ایک تو پچھلے 3-4 دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، بلکہ پچھلے کئی ہفتوں سے پرویز الہی ورسز حکومت. عدالتوں کا جس طریقے سے دھجیاں اڑائی گئی ہیں، روزانہ ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے. آج جو اسلام آباد میں ڈرامہ ہوا، ان کو رہا جیسے کیا گیا، پھر گرفتار کیا گیا تاکہ عدالت کے سامنے نہ پیش کیا جا سکے، اور عدالتی احکامات کو کس طریقے سے بے اثر کیا جائے، بے وقت کیا جائے، یہ اس کی ہمیں تھرس نظر آتی ہے. میں آپ کو پوری اس کی تفصیل بتاؤں گا. دوسرا جو ایک اہم ایشو ہے وہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے جنرل عاصم منیر جو پاکستان فوج کے سربراہ ہیں، ان کی بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں، اور پھر اس کے بعد جو پچھلے 2 دنوں سے جو ڈالر مارکیٹ نے جو کیا ہے وہ بہت ہی اس پر بحث ہو رہی ہے اور اس پر ملا جلا رد عمل ہے. ایک سائیڈ پہ ہمیں کچھ اینکرز نظر آتے ہیں، ٹیلی ویژن کے لوگ نظر آتے ہیں جن کو کامران خان لیڈ کر رہے ہیں. وہ بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں آرمی چیف کی کہ ڈنڈا چلا ہے اور جناب اب ڈالر کی پرائس جو ہے وہی ڈالر جو پہلے قابو میں نہیں آ رہا تھا، اوپر جا رہا تھا، اب آرمی چیف کی کاوشوں سے وہ نیچے آ گیا اور مزید بھی یہ نیچے آئے گا. اور انٹر بینک ریٹ جو ہے اور اوپن مارکیٹ کا ریٹ وہ آپس میں اس کا گیپ ختم ہوگا. آج کوئی تقریباً 7-8 روپے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، جبکہ جو انٹر بینکنگ ریٹ ہے وہ تقریباً 1.25 روپے اوپر گیا. تو وہ کوشش جو اس وقت یہ نظر آ رہی ہے کہ جو انٹر بینک ریٹ ہے اور جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے اس کو قریب اس کا لایا جائے، اس کو ایک دوسرے کے اس کا فرق ختم ہو. لیکن بہتر یہ ہوتا کہ ڈالر جو ہے انٹر بینک ریٹ بھی نیچے آتا اور اوپن مارکیٹ والا ڈالر مزید نیچے آتا، اور یہ جو پرائس ہے اس کا جو فرق ہے وہ تھوڑا کم ہوتا، لیکن 300 روپے سے نیچے ہی سب کچھ یہ ہوتا. ابھی یہ اوپر ہے. تو یہ ایک تو ہمیں بڑی تعریف نظر آ رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ مختلف جو بزنس مین جنہوں نے گفتگو کی ہے، اس میں زبیر موتی والا ہیں اور بھی 2-3 لوگ ہیں، انہوں نے جو آرمی چیف سے جو گفتگو ہوئی ہے اس کو بہت سراہا ہے. اور بزنس کمیونٹی کے وہ لوگ جو اب ٹی وی پہ آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا یہ قدم تھا. لیکن تھوڑا سا مجھے رائے مختلف نظر آتی ہے جب میں جو منی چینجر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جو اس کاروبار میں جو لوگ ہیں وہ جو بات کرتے ہیں. آرمی چیف نے بزنس مین سے یہ کہا کہ میں جو ڈالر کی سمگلنگ ہے اور اس میں جو کرپشن ہے، اس کی پرائس کو جیسے آرٹیفیشل طریقے سے اوپر کیا جا رہا ہے، اس کو ہم روکیں گے اور اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑا روکیں گے. تو اس میں انٹیلیجنس کے لوگ سول کپڑوں میں ڈالر لے کے مارکیٹوں میں آئے ہیں. منی چینجرز جو ہیں ان کے سامنے FIA کے لوگ بیٹھے ہیں، آنے والے سے جانے والے سے پوچھتے ہیں بھائی کیا لینے آئے تھے، کیا گئے تھے. تو اس لیے ابھی خوف کے اس عالم کی وجہ سے جو کرنسی ڈیلرز ہیں وہ کاروبار نہیں کر رہے. وہ ڈالر کی خرید و فروخت میں انہوں نے دلچسپی لینا بند کی ہے پکڑے جانے کے خوف سے. تو ڈالر کی پرائس نیچے آ رہی ہے. تو ایک حد تک تو عاصم منیر صاحب کی، جنرل صاحب کی جو کوششیں ہیں وہ کامیاب ہو رہی ہیں کہ کہاں 334 کا ڈالر تھا اور اب 324 میں آ گیا. انٹر بینک ریٹ تھوڑا سا بڑھ گیا، لیکن اب ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا اور جو منی چینجرز ہیں ان کو غیر قانونی کاروبار نہیں کرنے دیا جائے گا. جب ہم منی چینجر سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اوپن مارکیٹس ہیں منی چینجرز کی، یہ تو سارے آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں، یہ تو سارے ٹیکس دیتے ہیں. وہ بڑا پلیئر جو مارکیٹس میں نہیں ہے، جو انلیگل کام کر رہا ہے، اپنے گھروں سے آپریٹ کر رہا ہے، ٹیلی فون پر آپریٹ کر رہا ہے، بنیادی طور پر ان کے خلاف ایکشن کی ضرورت ہے وہاں پر. وہ ان کی جو ایکسیس ہے وہ FIA کے پاس نہیں ہے. اب ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ جو منی چینجر مارکیٹس میں بیٹھے ہیں، مثلا اسلام آباد میں اب بلو ایریا میں چلے جاتے ہیں، کراچی میں بھی اس طرح سرٹن مارکیٹس ہیں، لاہور میں بھی وہ جو جہاں پہ ڈیوٹی فری شاپ ہے پرانی اسمبلی ہال کے پیچھے، وہاں پہ ڈالر شاپ ہیں. یہ جو سارے منی چینجرز ہیں، یہ جو پوری ڈالر کی جو بزنس ہو رہا ہے، یہ اس کا 5 سے 10% ہے.
اصل جو بڑا جو پلیئر ہے جو قیمت کو اوپر لے کے جاتا ہے اور نیچے لے کے آتا ہے وہ ان مارکیٹس میں نہیں بیٹھا. یہ منی چینجرز کہہ رہے ہیں. اور پھر ایک اور بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کب تک ایف آئی اے جو ہے وہ ان مارکیٹس میں بیٹھے اور کب تک لوگ جو ہیں وہ سادہ کپڑوں میں ڈالرز لے کے جائیں گے اور وہ اس کے بزنس کو وہ چیک ہوگا. تو ابھی اس کا کیا ہوگا اگر منی چینجرز, اس کا بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے جو یہ منی چینجرز ہی بیان کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ اب ڈالر نہ کوئی خرید رہا ہے نہ کوئی لے رہا ہے تو اس کا نقصان ایک یہ ہو سکتا ہے کہ جو امپورٹ ہوتی ہیں چیزیں پاکستان میں جنہیں ہم لائف سیونگ ڈرگز کہتے ہیں, انسولین ہے اور بہت سارے ہارٹ کی چیزیں ہیں, اب ڈالر کوئی خوف کے مارے نہ لے رہا ہے نہ دے رہا ہے تو ان کی امپورٹ بند ہو جائے گی. ایل سیز میں ڈالرز کہاں سے آئیں گے؟ تو لوگ اس کا یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوگا. لیکن ابھی جو بہت ساری تعریف ہے کہ ڈالر کی قیمت جو کم ہوئی, اور یہ بات جنرل عاصم منیر صاحب جو کہہ رہے ہیں اس میں بڑی ان کی ڈٹرمنیشن ہے. بزنس کمیونٹی یہ بات کر رہی ہے. دوسرے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور ہے, لیکن اگر اس کو آپ نے مکمل اس پر قابو پانا ہے تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنا پڑے گی جو چھپ کر یہ کام کر رہے ہیں. دے آر بگ فش, اور اس وقت تک ڈالر کی جو پرائس ہے آپ کے قابو میں نہیں آئے گی. ڈالر بہرحال آج اوپر گیا انٹر بینکنگ ریٹ میں, 7 تھا اب تقریباً 8 روپے اور 94 پیسے تک چلا گیا, وچ از آن دا ہائر سائڈ. تو اگر یہ جا کے کہیں انٹر بینک بھی 310, 12, 15 پہ رکتا ہے جا کے تو یہ ڈالر تو بہت مہنگا ہے, یہ تو irrational ہے. تو اس سے کوئی فائدہ ہمیں عملی طور پر ہماری اکانومی کو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن بہرحال جو ایک اوپر کی جانب جو پرواز تھی وہ جنرل عاصم منیر کی بزنس مین سے گفتگو اور یہ جو اقدامات ہوئے ہیں اس سے نہ صرف وہ رکا ہے بلکہ چاہے وہ کتنے پرسنٹ بھی ہے وہ نیچے آ رہا ہے. اب آ جائیں دوسری سٹوری ہماری جو پرویز الہی صاحب کی ہے. پرویز الہی صاحب کو آج پولیس لائن سے رہا کیا گیا اور پھر وہیں پر سے انہیں اسلام آباد پولیس نے ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا. یہ کون سا مقدمہ تھا؟ یہ مقدمہ ہے 22 مارچ کو درج ہوا جوڈیشل کمپلیکس پر ہنگامہ رائی. یہ پی ٹی آئی کے خلاف ہوا تھا اور عمران خان کے خلاف ہوا تھا. اس میں نامعلوم افراد جو تھے ان میں پرویز الہی صاحب کا نام ڈالا گیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور لاہور میں جو حکومت کا نمائندہ ہے اس نے یہ بتایا تھا کہ چودھری پرویز الہی پر اور کوئی مقدمہ درج نہیں ہے, انہیں تو ایم پی او کے تحت جو ہے وہ رکھا گیا ہے. تو اب کیونکہ انہیں پیش کرنا تھا صبح آئی جی اسلام آباد نے اور کمشنر اسلام آباد نے, وہ تو تاریخ ہے ابھی تک, وہ تو جائیں گے یہ, اب دیکھتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کیا کرتا ہے. لیکن یہاں پر ٹوپی ڈرامہ انہوں نے نیا کر لیا. کرتے یہ ہیں رہا ہو کے بندہ آتا ہے تو دوسرے پرچے میں گرفتار کر لیتے ہیں, وہاں سے ضمانت ہوتی ہے, تیسرے میں بے وقت کر دیا انہوں نے عدالتوں کو. ہائی کورٹ جو ہے اس کی عزت میں آپ کو بتاؤں اس وقت سول کورٹ جتنے بھی نہیں رہ گئی. اور لوگ اب یعنی آپ کا عدلیہ پر سے, ریاست پر سے, حکومت پر سے جو آپ کا اعتماد ہے وہ ختم ہو کے رہ گیا کہ جس طریقے سے یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اب چودھری پرویز الہی صاحب کو اب سی ٹی ڈی نے 22 مارچ کے پرچے میں گرفتار کر لیا اور کل انہیں انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے اس میں انہیں پیش کیا جائے گا. وہاں پر بھی یہاں ابو الحسنات ذوالقرنین چھٹی پر ہیں تو ان کی جگہ راجہ جواد صاحب وہ ڈیوٹی جج ہیں. وہ پتہ نہیں وہ کیا ان کو کس چیز کا اختیار ہے کس چیز کا اختیار نہیں ہے, کیا کریں گے. لیکن یہ کوشش صرف یہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے انہیں لاہور ہائی کورٹ میں عدالت کے سامنے پیش نہ کیا جائے اور ان کو رہائی نہ دی جائے. اب یہ معاملہ بالکل صحیح کہا تھا حامد میر نے, یہ اب عدلیہ ورسز گورنمنٹ ہو گیا. اب یہ پرویز الہی ورسز عدلیہ یا پرویز الہی ورسز گورنمنٹ نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ یہ جو اس وقت حقیقی اپوزیشن ہے جو پی ڈی ایم کی, ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اور امپورٹنٹ جو بات ہے ایک اور جو آرمی چیف نے کہی, اوور آل جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے جو جنرل عاصم منیر کا ان سے خطاب ہے جس میں انہوں نے سخت اقدامات کا کہا ہے کرپشن کو روکنے کے لیے, اسمگلنگ کو روکنے کے لیے, اس کی ہر بندے نے تعریف کی ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا اور ہونا چاہیے. لیٹس سی واٹ انفولڈز نیکسٹ. اللہ نگہبان.